بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے بچے نوجوان کالجوں میں، یونیورسٹی میں، اسکولوں میں جو پڑھتے ہیں، اور پچھلے کچھ سالوں کے مقابلے میں آج کل بچے بہت زیادہ پڑھتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں۔ کمپٹیشن بھی ہے اور ایمبیشن بھی زیادہ ہے بچوں میں، والدین میں بھی، اور بہت سارے پروفیشنل کورسز کی طرف اور سول سروسز ایگزامینیشنز کی طرف اور بہت ساری چیزوں کی طرف رخ ہمارے بچوں کا زیادہ ہو چکا ہے۔ اس لیے محنت بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ لیکن ایک شکایت میکسیمم بچوں کی یہ رہتی ہے کہ ہم جو پڑھتے ہیں یاد نہیں رہتا۔ کئی زیادہ بچوں نے ہم سے بھی پوچھا۔ میں نے کہا چلیے یہ چند باتیں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ یہ یاد رکھنے میں جو کچھ بھی آپ پڑھتے ہیں اس کے یاد رکھنے میں کیا پرابلم ہوتی ہے اصل میں۔ دیکھیے جناب، سب سے پہلی چیز بہت سمپل ہے۔ سوال ہے کہ یاد کون سی چیز نہیں رہتی؟ جسے آپ یاد رکھتے نہیں وہی رہتی نہیں۔ اور یاد رکھتے نہیں مطلب کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے کسی چیز کو رٹنا چاہتے ہیں۔ اس برون انداز میں گوٹیفیکیشن کریں، رٹتے ہیں کسی چیز کو، الفاظ کو بہت زیادہ ریپیٹ کرتے ہیں اور ان کو یاد رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان الفاظ کی کڑی میں کوئی لفظ ٹوٹ گیا، سارا سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ بالکل جیسے کسی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، ویسے ان کے وہ الفاظ بکھر جاتے ہیں اور پھر ان کو کمپوز وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتا ہے یاد رکھنا کسی چیز کو۔ دراصل اصل چیز جو ہے، جو ہم نے آج کل کی دنیا میں سیکھی ہے، سیو کرنا۔ آپ نے کسی چیز کو پڑھنا ہے، اس کو اپنی تھاٹ کا، اپنی سوچ کا اور اپنے شعور کا حصہ بنانا ہے۔ آپ سمجھ کر نہیں پڑھتے، آپ پڑھتے ہیں اور الفاظ کو اپنے دماغ پہ لکھنا چاہتے ہیں۔ الفاظ کے معنی کو، مفہوم کو اپنے دماغ کا حصہ بنائیے، اپنی سوچ کا اور اس بہتی ہوئی رو کا حصہ بنائیے۔ میں آپ کو مثال دوں گا۔ دیکھیے، آپ کھانا کھاتے ہیں، روزانہ کھانا کھاتے ہیں، روزانہ کھانا کھاتے ہیں تو کھانا ہضم ہو جاتا ہے اور آپ کی باڈی میں خون بنتا ہے اور بہت ساری چیزیں بن کر کے آپ کے جسم کا حصہ بنتا ہے۔ یہ آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا ضرورت کے مطابق کھانا کھاتے ہیں۔ یہی 2 4 5 دن، ہفتے کا، مہینوں کا کھانا ایک ساتھ جمع کر کے اگر آپ ایک ساتھ کھائیں گے تو آپ کو بدہضمی ہو جائے گی۔ نتیجے کے طور پر آپ کو الٹی آئے گی یا کچھ اور طریقوں سے یہ کھانا آپ کے بدن سے نکل جائے گا، رہے گا تو زہر ہوگا۔ آپ اس کو بالکل ہضم نہیں کر پائیں گے اور یہ آپ کی باڈی کا، خون کا حصہ نہیں بن پائے گا۔ ہضم کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ صرف کھانا نہیں، کھانا ہضم بھی ہو جائے اور وہ مفید بھی بن جائے تو صرف پڑھنا اور پڑھائی کرنا اور اتنے گھنٹے لگانا کہ بھائی جی ہم نے بہت پڑھ لیا، ہضم کر رہے ہیں آپ؟ اور آپ جو پڑھتے ہیں نا، اس کو معدہ ہضم نہیں کرتا، اس کو آپ کا دماغ ہضم کرتا ہے۔ تو کیا دماغ صحت مند ہے؟ کہ دماغ کو جس وقت آپ نے کچھ دیا پڑھائی کر کے، اس وقت دماغ ہضم کرنے کی حالت میں تھا؟ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں اور بہت سارے سوالات کا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ ویڈیوز بنانی پڑیں گی اسی معاملے میں۔ میں کئی طرح سے آپ کو اپنے بارے میں جو کچھ بھی میں طریقہ اختیار کرتا ہوں وہ بتاتا رہتا ہوں، اس لیے کہ میں بچوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، نوجوانوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ان کو کئی طرح سے فائدہ ملنا چاہیے۔ آپ کے ساتھ جو میں گفتگو کرتا ہوں، ویڈیو بناتا ہوں، میں کوئی نوٹ نہیں بناتا، کوئی پلان نہیں بناتا کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، یہ بات بتاؤں، یہ بات بتاؤں۔ میں بہت کیجول انداز میں آپ کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں اور جو کچھ بھی حفظردلی میرے ذہن میں آتا ہے اور میں وہ بتاتا جاتا ہوں آپ کے سامنے۔ اور آپ کو ایک بات اور بتا دوں
میں بعد میں اپنی ویڈیو کی کوئی ایڈیٹنگ نہیں کرتا ہوں، کوئی کٹس اس میں نہیں کرتا ہوں، جیسے بالکل سیدھے سادے فری انداز میں بات نکلتی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو سب سے پہلی بات، چونکہ ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ جیسے کھانا ایک چیز ہے اور کیا کھا رہے ہیں دوسری چیز ہے، اور جب کھا رہے ہیں کیا بھوک ہے تیسری چیز ہے، اور جس معدے میں وہ ڈال رہے ہیں وہ معدہ ہضم کرنے کے قابل ہے، اور کچھ چیزیں بدن سے باہر نکلتی ہیں۔ پڑھائی کا اسی طرح کا معاملہ ہے۔ اب میں آپ کو کچھ تفصیلی بات گفتگو کروں گا۔ دیکھیے، پہلی بات، جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں، آپ کی ایک پرابلم یہ ہے جو بچوں میں ہم نے زیادہ، میں میجورٹی کی بات کرتا ہوں، جیسے دیکھیں اگر آپ کے 4 سبجیکٹس ہیں، 4 کورسز ہیں، آپ ایک کتاب کو اٹھا کر پڑھنے لگے ہیں، اس وقت اگر آپ کا ذہن یہ کہہ رہا ہے بھئی اس کو تو میں پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، وہ رہ گیا، آپ ایک دوڑ لگانا چاہتے ہیں، کمپٹیشن ہے، ایک دوڑ لگانا چاہتے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں تو ذہن ادھر ہے، ارے بھئی وہ والا تو رہ گیا، اس کو چھوڑ کر کے اس کو اٹھا لیا، ارے وہ رہ گیا۔ تو اس طرح سے جو بھاگم بھاگا میں جو آپ کا دماغ چل رہا ہے نا، اس طرح سے آپ نہیں پڑھ پائیں گے، چاہے کچھ بھی آپ پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح سے آپ جب پڑھتے ہیں اس وقت سوچتے کچھ ہوتے ہیں اور پڑھتے کچھ ہوتے ہیں، اس طرح سے یہ آپ کی سوچ کا، سمجھ کا حصہ نہیں بنتا ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ جن کتابوں کو آپ پڑھتے ہیں ان کتابوں میں بھی اب بہت انتخاب کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کتاب کچھ اس انداز سے لکھی ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو پڑھتے پڑھتے انٹرسٹ بنتی ہے، اور کوئی کتاب کچھ اس انداز سے لکھی ہوتی ہے اس میں انٹرسٹ زیادہ نہیں بنتی ہے، اور انٹرسٹ بننے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ باتوں کو پڑھتے پڑھتے سمجھ رہے ہیں، تو بس انٹرسٹ کا زیادہ تعلق سمجھنے کے ساتھ ہے۔ آپ بات پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ کو انٹرسٹ بڑھے گا، اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں سمجھ نہیں رہے ہیں، بس یاد رکھنا چاہتے ہیں، 10 دفعہ اسی سطر کو پڑھ رہے ہیں اور یاد رکھ رہے ہیں، یہ یاد نہیں رہتا، اور ایگزام میں چونکہ سٹرس پہلے ہوتا ہے زیادہ، وہ بھول جاتے ہیں۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے، اس طرح سے یاد نہیں رہتا ہے سوال۔ تو کیا نقطہ نکلا اس سے کہ جو آپ پڑھیں اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اور جیسے میں نے کھانے کی بات بتائی، اسی سے ایک اور بات نکلتی ہے، وہ یہ کہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں۔ دیکھیے، عجیب سی بات یہ ہے، مثال کے طور پر جن دنوں میں آپ کا ایگزامینیشن ہوتا ہے، ان امتحان کے دنوں میں اس سے پہلے مہینہ بھر اور بیچ میں جو ایک پیپر سے دوسرے پیپر کے بیچ میں گیپ آتا ہے، اس میں، یا جن کا ایک ہی کوئی کمپیٹیٹو ایگزام ہوتا ہے، کوئی نیٹ کرتے ہیں ہمارے بچے، کوئی اسی طرح سے، اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے کورسز ہیں، میں بس ٹائم بچاتا ہوں اور ہلکا سا اشارہ دیتا ہوں۔ ان کورسز کے لیے آپ پھر 1-2 مہینہ 3 مہینہ 4 مہینہ ایک ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس طرح تیاری نہیں کی جاتی ہے بڑی چیزوں کے لیے۔ مثلا اگر آپ 12th کے بعد اس طرح کا کوئی ایگزامینیشن کریک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پڑھائی 9th 10th سے شروع ہونی چاہیے، ایک لانگ ٹرم پروگرام ہونا چاہیے آپ کے پاس۔ جو بارش ایک دم پڑتی ہے نا زمین پر، اس کا زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک ساتھ زنا آب ترٹ ہج پین زمین پر، ایک ساتھ اتنی زیادہ بارش پڑی جیسے آسمان کے سارے دروازے کھل گئے، اس سے فائدہ نہیں ہوتا، اس کا میکسیمم جو پورشن ہوتا ہے وہ بہہ کر ندی نالوں میں چلا جاتا ہے اور زمین کے اندر زیادہ جذب نہیں ہوتا۔ اور جو بارش موسم کی ہلکی ہلکی بارش پڑتی ہے، زمین اس کو جذب کر لیتی ہے اور زمین لہلاتی ہے۔ دیکھیے، آپ غذا کھاتے ہیں نا، ناشتہ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، بعد میں دن بھر کھانا کھاتے ہیں، اس کو ذرا سال بھر کا یہ کھانا جمع کیجئے، ہم نے کتنی بوریاں کھائی ہوتی ہیں چاول کی، اور کتنے بیڑ ہم نے نگلے ہوتے ہیں، کتنا گوشت کھایا ہوتا ہے، انڈے کتنے کھائے ہوتے ہیں، اور وہ جب وقت پہ کھاتے ہیں، بھوک کے وقت کھاتے ہیں،
تو وہ ہمارے جسم کو توانائی دیتے ہیں اور ہمارے اعضاء کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ایک ساتھ کھائیں تو بیمار ہو جائیں گے، ہضم نہیں کر پائیں گے۔ اسی طرح آپ پڑھائی کو وقت وقت پر کر کے اپنی سوچ کا حصہ بنائیں۔ جب آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں نا اور اس کو اپنی سوچ کا اور اپنے دماغ کا حصہ بناتے ہیں، وہ کبھی کبھی آپ کہتے ہیں نا کہ یاد نہیں رہتا، ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کے کبھی شعور سے اتر کر کے آپ کے تحت شعور میں چلا جاتا ہے، سب کانشس میں چلا جاتا ہے، یاد برابر رہتا ہے، بھولتا نہیں ہے آدمی۔ میں آپ کو اپنا ایک حقیر تجربہ بتاؤں گا۔ میں کبھی 500 سے 550 پیجز کی کتابیں 1.5-2 دن میں ختم کرتا تھا۔ جب میں بالکل گریجویشن کے شروع میں تھا، 500 سے 550 پیجز کی کتاب 1.5 سے 2 دن میں ختم کرتا تھا اور سب یاد رہتی تھی۔ اس میں کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، میں دیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آج 100 صفحات پڑھوں گا، کسی دن 10 ہی صفحات پڑھوں گا، لیکن اس طرح پڑھوں گا کہ اس سے میں مہینوں بھر کا کام لوں گا۔ آپ پڑھیں اور سوچیں بھی، آپ پڑھ کے رہیں، پھر اس کو کبھی کبھی کتاب بند کر کے سوچ لیا کریں۔ جب یہ آپ کے تحت شعور کا حصہ بن جائے گا نا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں آپ کو بے ہوشی کی حالت میں وہ چیزیں نہیں بھولیں گی۔ آپ دیکھیے آج کل یہ طریقہ بھی چلتا ہے کہ مجرموں کو کچھ اس انداز سے بے حس کر دیا جاتا ہے ان کے دماغ کو، تو وہ پھر بول پڑتے ہیں، جو کچھ بھی ان کے اندر ہوتا ہے وہ چھپا نہیں سکتے ہیں۔ آپ نے ان پیشنٹس کو دیکھا ہوگا جن کی سرجری کرتے ہیں، ان کو اینستھیزیا دیتے ہیں، اور پھر جب اس بے ہوشی کی حالت سے ہوش میں آنا شروع کرتے ہیں تو پتہ ہے آپ کو وہ بولتے کیا ہیں؟ جو کچھ ان کے اندر ہوتا ہے وہ بول پڑتے ہیں، ساری چیزیں بولتے ہیں۔ عربی میں کہتے ہیں الاناء یترشح بما فیہ، برتن سے وہی چیز نکلتی ہے جو برتن کے اندر ہوتی ہے۔ تو آپ کی پڑھائی اگر آپ کے اندر جاتی ہے تو وہ نکل آئے گی نا اپنے کام وقت پر۔ اگر آپ کو، میں اس وقت بھی کہتا ہوں آپ سے کہ 20 سال پہلے جو چیز پڑھی ہوتی ہے اب ذہن میں لگتا ہے کہ یاد نہیں ہے، لیکن جو اس تار کو کوئی چھیڑتا ہے نا، کوئی سوال پوچھتا ہے، ایک دم اس والی تار مضراب لگتا ہے اور وہ 20 سال والی بات یاد آ جاتی ہے۔ اچھا، کبھی آپ کسی چیز کو ریلیٹ کریں کسی چیز کے ساتھ، جسے ہم بعد میں ناسٹالجیا کہتے ہیں۔ ہم بچپن میں پکنک جایا کرتے تھے، مجھے یاد ہے ہم 8th کلاس میں پڑھتے تھے، پکنک گئے اور ایک خوبصورت پہاڑی کے دامن سے گزر رہے تھے، اور اس وقت اسی گاڑی میں جس میں ہم جا رہے تھے کوئی نغمہ استاد جی نے چالو کیا، کوئی نغمہ۔ آج دیکھیے اب تو ہم ادھیڑ عمر کے ہو گئے، وہ نغمہ جب آج بھی کبھی کانوں میں پڑتا ہے وہ بچپن کے سہانے دن یاد آتے ہیں، اور وہی پہاڑی اور وہ سما سب یاد آ جاتا ہے۔ اور آج جب میں ادھر سے گزرتا ہوں تو وہ نغمہ یاد آ جاتا ہے۔ تو کسی چیز کو پڑھتے وقت سوچتے جب آپ ہیں نا، تو کسی چیز کے ساتھ ریلیٹ کیجئے with respect to that thing، آپ کو یاد آ جائے گا، بھولتا نہیں ہے آدمی۔ ہمارے یہاں پڑھنے کا طریقہ ہی غلط ہے، شروع سے پڑھیے۔ اچھا، اب ایک چیز یہ بھی ہے، دیکھیے ہمارے بچے جس طرح پڑھتے ہیں نا، یہ پڑھنے کا طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ جس ٹائم میں آپ کو پڑھنا ہے اس ٹائم میں سوتے ہیں، جس ٹائم میں آپ کو سونا چاہیے اس ٹائم میں آپ پڑھتے ہیں، اور جس ٹائم میں آپ کو پڑھنا چاہیے اس ٹائم میں آپ سوتے ہیں۔ آپ اتنا ہی نہیں ہے کہ وقت کو آپ یہ کریں کہ میں کتنے گھنٹے پڑھنا چاہتا ہوں، اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ کہ مجھے کس وقت سے کس وقت تک پڑھنا چاہیے، کس وقت سے کس وقت تک سونا چاہیے، کس وقت سے کس وقت تک کھیلنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آپ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ اگر آپ ہر وقت پڑھنا چاہیں گے آپ کا دماغ صحت مند نہیں رہے گا، آپ کی باڈی صحت مند نہیں رہے گی۔ میں اس پر ابھی تفصیلی گفتگو کروں گا، میں تمہیدی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ ایک قسم کا یہ ٹیون پیدا ہو جائے اور آپ کی سوچ کو میں ذرا کچھ
مہمیز دینا چاہتا ہوں. یہ تقسیم کار میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، ہو سکتا ہے اگلی ویڈیو میں بتاؤں. تو کب کس طرح کیا کرنا چاہیے. اسی طرح دوسری چیزیں بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کا ذہن کسی اور سٹریس میں یا کسی اور چیز میں پہلے ہی مشغول ہے اور اس میں آپ کو مجبور کیا جائے کہ آپ پڑھنا شروع کریں اور ذہن آپ کا کسی اور چیز کی طرف مشغول ہے تو آپ نہیں پڑھ پائیں گے. وہ یاد نہیں رہے گا، آپ کی سوچ کا حصہ نہیں بنے گا. ایک آدمی کا ذہن، یہ ذہن کی صفت ہے، خاصیت ہے، نیچر ہے. ایک آدمی کا ذہن ایک ساتھ کئی چیزوں کی طرف نہیں رہتا ہے، متوجہ نہیں رہتا ہے.